سوال ہمارا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی فیصلہ کن ثابت ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گا، ایسا کیا کہتے ہیں آپ عامر صاحب؟ دیکھیں، یہ بڑے خوشگوار مناظر تھے آج بلوچستان میں بھی، اور یعنی کوئٹہ اور پشاور دونوں طرف۔ آپ دیکھیں پشاور میں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے ایک اتوار سے دوسرے سوموار تک آنے میں 8 دنوں میں بے پناہ چینجز ڈالی ہیں۔ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، پھر وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، پھر ایک شہید کے جنازے میں جاتے ہیں، فضائی بدل جاتی ہے، سچویشن بدل جاتی ہے۔ اور آج وہ جو امن و امان کے اوپر میٹنگ ہے، محسن نقوی ہیں وہاں پہ پشاور میں، پی ایس ایل کے میچز کی بات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اگر میرے صوبے کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، میں سب سے ملوں گا چاہے کسی وزیر سے اختلاف ہو۔ تو یہی تو اصل بات ہے پاکستان کی، کہ ساری اکائیاں مل کے پاکستان بنتا ہے اور ایک اچھا تاثر بھی ابھرتا ہے، اور دشمن کو، دہشت گرد کو واضح پیغام جاتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، محسن نقوی وہاں وزیر داخلہ موجود ہیں، کور کمانڈر ہیں، باقی لا انفورسز ایجنسیز ہیں، مالاکنڈ کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوتی ہے، پولیس کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہی تو بار بار بات ہو رہی تھی جو نان کائنیٹک آپریشنز کرنے تھے صوبے نے، کہ اس کے اندر کے پی گورنمنٹ سیاسی بیانیے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اب عملی طور پہ وہ میدان میں آئے ہیں، تو وفاق نے بھی کھل کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پشاور کو، یعنی وہاں کرکٹ کو ریوائیو کرانے کے لیے ظاہر ہے سیکیورٹی پہ پیسہ بھی خرچ ہوگا، محنت بھی ہوگی، لیکن لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کرنی چاہیے کہ صرف گولیاں بارود یہی ان کے نصیب میں نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ محنت کرنی چاہیے تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کو، جو لائن فورسز کے ادارے ہیں، کہ وہاں مضبوط ہوں، عام آدمی کو تسکین ملے۔ ابھی جیسے بسنت ہوئی لاہور میں، تو یہی بات تھی نا کہ سارے پاکستان نے اس میں خوشی کا اظہار کیا، لوگ پہنچے، اور ہر ایج کے پہنچے۔ جن لوگوں نے جن زی کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ وہ پتہ نہیں کہیں اور ہے، وہ بھی یہیں ہے، پاکستان میں ہے، وہ کہیں اور نہیں جا رہی، وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج مریم نواز جب بلوچستان پہنچی ہیں، 10 ارب روپے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ریکویسٹ پہ سیکورٹی فورسز کی بہتری کے لیے دیے ہیں، تو کیا تاثر جا رہا ہے؟ پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا نا وہاں جا کے بھی، کہ ہم نہ صوبہ بلوچستان کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم کے پی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ ادارے اچھے ہیں، پیسے ٹھیک بنا رہے ہیں، تو اب اگلا قدم سندھ کی طرف سے بھی آنا چاہیے، کہ صرف پریس کانفرنس سے نہیں، اپنے شہریوں کے لیے، لوگوں کے لیے وہاں جو سہولیات، جو سڑکیں کھودنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں، وہ بنائیں۔ مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ، ہر صوبہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، وفاق ان کے ساتھ مل کے کھڑا ہو، تو تاثر جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں، تو پھر دشمن کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اب پھنس گیا ہوں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھنسیں گے۔ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، کوتاہی بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنا ظاہر ہے جو لوگ یہ اس کام کے لیے اتنا پیسہ باہر سے لا کے یہاں پہ دہشت گردی پہ لگا رہے ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں، بہت سارے ہم ناکام بناتے ہیں، وہ پبلک بھی نہیں کیے جاتے، ان کے دہشت گردوں کو مارا بھی جا رہا ہے، فتنۃ الہندوستان والوں کو بھی، فتنۃ الخوارج کو بھی، کیونکہ اب پیچھے تو وہی طالبان بیٹھے ہیں ان سب کو لے کے۔ رپورٹ اقوام متحدہ کی بھی آ چکی ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے القاعدہ کو بھی کیا جا رہا ہے، داعش کو بھی کیا جا رہا ہے، اور سب کے پیچھے طالبان رجیم موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھی خبریں، جہاں ہم اپنے امن و امان کو سنبھالیں گے، وہاں دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے مارنے کی طرف بھی جائیں گے۔ اور 5 فروری کو جو پرائم منسٹر کا اعلان تھا انڈیا کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کا جو پیغام تھا، وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، وہ ان کو ہم بار بار یاد کرائیں گے۔ صحیح۔ نوید صاحب، یقینی طور پر جب تک تمام اکائیاں متحد نہیں ہوں گی، دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گی، اور تب تک دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ وفاق اور کے پی ایک پیج پر آگے یقینی طور پر خوش آئند ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نتائج کتنے اچھے ثابت ہوں گے؟ دیکھیں امن، اسی پروگرام میں بارہا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جب ٹیررسٹ جو ہیں، جب دہشت گرد ہیں، وہ متحد ہو رہے ہیں، وہ بارڈر کے اس پار، وہ ٹی ٹی پی، وہ بی ایل اے، وہ مجید بریگیڈ، وہ ان کے نیگزز وہاں پہ بن رہے ہیں، افغان طالبان کی سرپرستی میں بن رہے ہیں، ایسے میں جبکہ سارے دہشت گرد جو ہے وہ اکٹھے ہمارے اس طرف جو ہے ہم لگے ہوئے تھے، ہم اسی چیف منسٹر کو جو ہے وہ دہشت گردوں کا سمپتھائزر بنانے میں تلے ہوئے تھے، ہم اسی چیف منسٹر کو جو ہے وہ نارکوٹکس کا سمگلر بنانے پہ تلے ہوئے تھے، یہی جو وفاقی وزراء تھے وہ بیٹھے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایسے میں چاہیے کہ پاکستانی قوم ساری جو ہے وہ متحد ہو جائے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف کے پی کا نہیں ہے، دہشت گردی کا مسئلہ صرف بلوچستان کا یا پنجاب کا یا سندھ کا نہیں ہے، دہشت گردی پورے ملک کے لیے ایک ناسور ہے، وہ ایک
ایگزسٹنشل تھریٹ ہے, وہ ملک کی سالمیت کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک خطرہ ہے. تو ایسے جب ملک کی سالمیت خطرے میں ہو تو سارے لوگوں کو, ساری سیاسی جماعتوں کو, سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ مل کے اس کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے. تو آج جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا, اور جیسے عامر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ اس سے پہلے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا تھے, وہ جس طرح سے ایک شہید کی جو ہے ان کی میت کو اٹھائے ہوئے تھے, وہ ایک بڑے اچھے مناظر تھے جو دنیا نے دیکھے کہ وہی چیف منسٹر جس کے خلاف اتنی باتیں کی جا رہی تھیں, وہ بھی اپنی سیکیورٹی فورسز کے لیے وہی جذبات رکھتے ہیں جو شاید کوئی اور رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں ایمن کے, مجھے یہ چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں ایک طرف بلوچستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے تھے, وہاں پہ 12 شہروں میں دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے تھے, وہاں معصوم لوگوں کی جانیں جو ہے وہ چھین رہے تھے. ادھر دوسری طرف ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, درجنوں جو ہے وہ شہادتیں ہو جاتی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی پنجاب میں جشن ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ بسنت منائی جا رہی. کیا یہ اتنا ہی ضروری تھا؟ کیا امپریشن ہم کیا پورے پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا کے پی جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے, کیا جو ہے بلوچستان پاکستان نہیں ہے, کیا جو ہے اسلام آباد پاکستان نہیں ہے؟ آپ وہاں پہ یعنی یہ جو بھی تھا, میں اس کے بالکل ہرگز خلاف نہیں ہوں کہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ کلچرل ایکٹیویٹی اس کو اگر پوسٹ پون کر دیا جاتا, آپ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ جو ہے وہ کے پی میں ہو رہا ہے, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اگر اسی اتنی جانوں کی, اتنی شہادتوں کے پیش نظر اگر اس ایکٹیویٹی کو منسوخ کر دیا جاتا تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا پیغام جاتا پنجاب کی طرف سے, بڑے بھائی کی طرف سے باقی صوبوں کو کہ دیکھیں ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. لیکن جو امپریشن گیا, جو دنیا کو امیجز گئے, جو باقی صوبوں کو گئے, وہ ایسا تھا کہ ایز اف جی پنجاب امیون ہے, اگر کے پی میں کچھ ہو رہا ہے, اگر بلوچستان جل رہا ہے, اگر اسلام آباد میں جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کا اثر لاہور کے اوپر ایٹ لیسٹ نہیں پڑ رہا. تو ایک کلیکٹیو سوچ کی ضرورت ہے. ہمیں دہشت گردی کو لینا ہی ایسے ہے کہ یہ کلیکٹیو سوچ ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ پنجاب کا مسئلہ ہے, یہ کے پی کا مسئلہ ہے, دہشت گردی تو پورے ملک کا مسئلہ ہے, کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک قوم کا یا قومیت کو تو آپ بیچ میں لا ہی نہیں سکتے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اور اس پر ہزاروں جانیں قربان ہوئی ہیں. جی عامر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک بات ہے نوید صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن کیا یہ دہشت گردوں کو راستہ دینے کا باعث نہ بنتا کہ جی ہم نے دھماکہ کیا اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ اگر کوئی خوشی تھوڑی سی مل رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے اپنی سطح پہ وہ ایکٹیویٹی آف کر دی تھی, جو کرنی چاہیے تھی وہ کر دی. لیکن اگر آپ دشمن کے ہاتھوں, دہشت گردے کے ہاتھوں اس طرح ڈریں گے کہ وہ کہیں پہ دھماکہ کریں گے, آپ باقی کام چھوڑ دیں گے, بس پھر تو ان کا کام تو ویسے ہی ہو گیا. وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ کیوں خوشی آئے اس ملک میں, لوگ کیسے خوش ہوں. کراچی سے لوگ پہنچے, پشاور سے پہنچے, کوئٹہ سے آئے, پورے پاکستان سے لوگ لاہور میں آئے تھے, وہ بھی پاکستان کا دل ہے. تو یہ جو فیڈرل پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پہ روکا, میرے خیال میں انہوں نے اپنے طور پہ درست کیا. دیکھیں نا یہ لوگوں نے منایا, دیکھیں نوید صاحب یہ لوگوں نے منایا. آپ اس طرح نہ کریں کہ پنجاب گورنمنٹ پہ ڈال دیں. پنجاب گورنمنٹ نے اپنی ایکٹیویٹی ساری ختم کر دی تھی. اب لوگ اگر اپنی چھتوں پہ کر رہے ہیں تو اس پہ مجھے اور آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اظہار ہے لوگوں کا, اور وہی پنجاب کے لوگ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم جب ایک قوم کی بات کریں گے نا عامر صاحب, قوم کو ایک سوچ دینی ہے کہ یہ سارے قوم ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلام آباد میں شہید ہونے والے وہ پاکستانی نہیں ہیں, کہ وہ ایک دھماکہ کریں گے تو ہم ان سے ڈر کے سارے پروگرام منسوخ کر دیں گے. ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو بالکل ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈر کے بھاگ جائیں ان سے. بالکل عامر صاحب, ایسا ہی تمام صوبے ایک ساتھ ہیں, وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئی بھی صوبہ کسی دوسرے صوبے کو تنہا نہیں چھوڑتا, چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں, وفاق اور کے پی کی جو یہ تعاون ہے کتنا ناگزیر تھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ دہشت گردی کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس پر بہت پہلے اس طرح ہونا چاہیے تھا, ایک پیج پر آنا چاہیے تھا. اس میں کوئی ہے ہی نہیں تھا, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے سب نے مل کے اکٹھے چلنا ہے. اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کو سمجھ لگ
بالکل جی، اس کے بغیر ہے ہی نہیں، دہشت گردی سے نپٹا ہی نہیں جا سکتا، جو صورتحال خراب ہو رہی تھی تو لیکن اب جو اکٹھے بیٹھنے سے، سوچ سے، وفاق اور کے پی کے بیٹھنے سے یہ مسئلے کا حل نکلے گا، اور بالکل دشمن اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ جی یہ ایک پیج پر ہیں. تو وہ جہاں ان کو تقویت مل رہی تھی دشمنوں کو، جو فتنہ تھے سارے ان وہ اکٹھے ہو رہے تھے، وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اس کا. لیکن اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے ایک دم یہ اس میں ریزسٹنس آئے گی ان کے لیے بہت بڑی. ان کو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کو جو جہاں سے فوائد مل رہے تھے وہ رک جائیں گے. اب وہ سارے مسئلے ہٹ جائیں گے، بلکہ اس کے لیے اکٹھے بیٹھ کے جو پلان کیا ہے جیسے، تو بالکل اس طرح ہی کرنا چاہیے تھا، اور اس پہ بیٹھ کے بالکل ایک اچھا جواب گیا ہے ادھر. ان کو پتہ چلا کہ جی وہ جو باتیں کر رہے تھے، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کے پی کے بارے میں، اور کہ دہشت گردی ادھر آسانی سے پھیلا رہے تھے، لیکن اب وہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے سب تمام راستے بند ہو گئے ہیں. بالکل ہم سب کو بالکل دوسرے صوبوں کو بھی اکٹھے بالکل ایک سوچ رکھنی چاہیے، ایک طرح سوچنا چاہیے. جس طرح نوید صاحب نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرا طرف یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں کو بتانا چاہیے کہ اپنے ان کے کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہو، کے پی میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو. تو اس کے بغیر تو چلنا مشکل ہے. تو بالکل وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک اس پر آگے ہیں، پالیسی وغیرہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک پیج پر ہیں، اور اس پر ہی بیٹھ کے ہی ملک کو فائدہ ہے. کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں چلیں گے تو اس طرح مسئلے پیدا ہوں گے، اور جو دشمن ہیں وہ جو سرحد پار بھارت، اس کو دیکھیں کتنا فائدہ ملتا ہے. بلکہ اب دہشت گردی پر جو قابو پایا، جس طرح مقابلہ کیا بلوچستان میں، جس طرح دہشت گرد آئے تو ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا. وہ اس میں جتنی بالکل ایسے ہی لحاظ سب متحد ہو کر ہی دہشت گردی پر قابو پایا ہے. وفاق ہوں، صوبے ہوں، تمام کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. دہشت گردی پر پھر ہی قابو پایا جا سکتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد.